نتیجہ خیز ہوگی ڈاکٹر صاحب یہ سرمایہ کاری، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم نے کشکول توڑ دی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ ان کی آپ خواہش کہہ لیں، لیکن ابھی ہم نے کشکول نہیں توڑا ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے کیا اوقات ہے آپ کی؟ آئی ایم ایف سے تو مانگتے ہیں نا پیسہ، ورلڈ بینک سے آپ مانگتے ہیں، انکل امریکہ سے مانگتے ہیں آپ پیسہ۔ آج بھی ان کے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، یو ایس اے آئی ڈی جسے یو ایس ایڈ کہتے ہیں، اس کے پروجیکٹس پاکستان میں چل رہے ہیں۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی حقیقت پسندانہ ایک شاعرانہ جو ترنگ ہوتی ہے نا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، ہم نے توڑ دیا ہے، لیکن حقیقت پسندانہ جب دور آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ دونوں ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں یہ اچھی خبر ہے کہ یو اے ای والے آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اچھی خبر ہے، پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اس میں دو بنیادی سوال جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے سعودی عربیہ پہ۔ سعودی عربیہ سے وعدہ ہوا ہے، 50 بلین تک کا وعدہ ہوا ہے، 5-7 کا پہلے ہوا ہے۔ اچھا، دو چیزیں جو ہیں وہ اہم یہ ہیں، کس سیکٹر میں یہ انویسٹمنٹ آئے گی، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ میں بتا دوں گا ابھی آپ کو۔ دوسرا، کتنے عرصے کے اندر یہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ دیکھیں نا، اگر فرض کیجئے یہ جو یو اے ای والے کہتے ہیں دسمبر تک آ جائے گی، اس سال دسمبر تک، تو بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، بڑا اچھی ایک اپرچونٹی ہوگی، لیکن اتنی جلدی ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ اب بھی ہمارے ہاں ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے باہر کا انویسٹر غائب ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ ہمارے انویسٹر نے 11 بلین سے زیادہ، 11 ارب ڈالر کی پراپرٹی دبئی میں، یا آپ کو 10 آپ کو مل رہی ہے، تو پاکستانی تو کرتے ہیں ان کے ہاں انویسٹمنٹ، وہ ہمیں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ اپنا کاسہ گدائی توڑنے کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہیے جو دبئی میں ہیں، لندن میں، انگلستان میں کی ہوتی ہے، امریکہ میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کہ وہ بھی کچھ اپنا پیسہ پاکستان جیسے غریب ملک کو دے دیں، آ کے لگا دیں تھوڑا بہت، چلو 25% جو ہے وہ لگا دیں، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے۔ لیکن پرابلم ایک اور ہے نا، ہمارے ہاں الیٹ بننے کے لیے، پاکستان میں بڑا آدمی بننے کے لیے، اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پراپرٹی باہر ہونی چاہیے، اس کے بچے باہر سیٹل ہوئے ہونے چاہیے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، کوئی لندن میں بیٹھا ہو۔ دبئی تو وزٹ کے لیے ہوتی ہے نا، رہنے کے لیے امریکہ ہے، لندن ہے، آسٹریلیا آج کل بھی ایک نئی جگہ ڈھونڈ لی ہے ہم نے۔ آسٹریلیا میں بھی ہمارے بڑے لوگوں کے بچے رہتے ہیں، امریکہ میں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم تو مطلب بڑے لوگوں کے بچوں سے میں تو امریکہ میں ہی ملتا ہوں۔ بڑے بڑوں پہ بڑا زور ہے۔ ہاں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا سارا نظام بڑے چلا رہے ہیں اور بڑوں کے لیے ہے، عوام سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نظام کا عوام سے کوئی تعلق نہیں دکھائی دے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد حماد اظہر صاحب بھی اچانک جو روح پوش تھے وہ منظر عام پر آ گئے۔ پھر فواد چودھری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی پارٹی میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہ اب پنجاب کے صوبے تک جہاں ایک قیادت کا فقدان تھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی فعال اور متحرک نظر آئے گی اور پرویز الہی صاحب کوئی راستہ نکالیں گے پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کا جو ہے نا واپس آنا ایک اچھی خبر ہے، اور پارٹی کے لیے بھی، ویسے بھی سیاست کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے ماہرانہ جو انداز ہے اس کا، انہوں نے 20 کیسز میں ان کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پنجاب ہی کا کارنامہ ہے کہ ایک شخص کو 6 شہروں میں نومینیٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جرم کے حساب سے۔ تو یہ بھی ہماری پنجاب کورٹ انہیں ان کے آرڈر بھی کر دیتی ہے۔ نہیں، لیکن کورٹ تو کرے گی۔ جب آپ دیکھیں نا، یہ مذہقہ خیز بات ہے نا کہ ایک بندہ ایک وقت میں 6 جگہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک ہی جگہ ہوگا۔ اس رہائی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ڈھیل ہے؟ پرویز الہی صاحب پہ 9 مئی کے والے سے کوئی نہیں، 20 کیسز میں ان کے نومینیشن ہوئی بھی ہے نا۔ جو خبر آئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اس طرح غور سے پڑھیں اس کو نیچے۔ ڈاکٹر صاحب، اس رہائی کو آپ کسی ڈیل کے تناظر میں نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیل وغیرہ ہے۔ جو پرویز الہی ہیں وہ ماڈریٹ شخصیت ہیں، اور وہ ان کا جو پرانا پیٹرن یہی ہے کہ معاملات کو گفت و شنید سے آگے بڑھایا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ اور ویسے بھی سیاست کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے راستہ نکالنا، آرٹ آف دی پاسبل، پالیٹکس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرٹ آف دی پاسبل، امپاسبل چیز کو، ناممکن کو ممکن بنانا، یہ ہے سیاست کے اصل